ناول ہے اہل محبت کی ریت الگ، جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست۔ یہ اس کی پارٹ 3 ہے۔ وہ ابھی اندر آیا ہی تھا، اماں نے اس کے پیچھے کسی کو نہ آتے دیکھ کر فوراً پوچھا، عافیہ اور مصطفیٰ کو نہیں لائے؟ اس نے عہد کو پھپھو کی طرف بڑھایا اور بولا، جس کو ساتھ لائیں اور فی الحال اسی سے کام چلائیں، اور یہ بیگ میں آپ دونوں کے لیے کھانا ہے، آپ کھائیں، میں ذرا ڈاکٹر سے مل کر صورت حال جان لوں۔ خود واپس باہر نکل گیا۔ جب تک ڈاکٹر سے بات کر کے آیا، اماں لوگ کھانا کھا چکی تھی۔ پھپھو کے پوچھنے پر بتانے لگا کہ 10 بجے کے قریب ڈاکٹر آپریشن کر کے ٹانگ میں راڈ ڈالے گا۔ باقی کا سارا وقت وہ وہیں رہا۔ 12 بجے آپریشن کے بعد اماں کو واپس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اب ان کی تکلیف میں کمی ہوئی تھی، کیونکہ سارا پلاسٹر لگ چکا تھا، جو کہ اگلے 6 ماہ تک رہنا تھا۔ زارب، میرے گھر سے فون پر فون آ رہے ہیں بیٹا، مجھے تو اب جانے دو۔ پھپھو کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، چلے ٹھیک ہے، ابھی اماں کو چھٹی مل جانی ہے، ان کو گھر چھوڑ کر آپ کو بھی چھوڑ آتا ہوں۔ فاطمہ نے فوراً اس کی نفی کی۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے، میرا بچہ، پہلے ہی تمہاری دوڑ لگ گئی ہے، بس مجھے کوچ میں بٹھا دو، آگے سے خود ہی تمہارے ماموں لوگ آ کر لے جائیں گے۔ اس نے بحث کرنی چاہی تو فاطمہ نے ادھر ہی ٹوک دیا، بس بس، آج ماں کو گھر لے جاؤ اور تم بھی آرام کرو، شکل پر لکھا ہوا ہے تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے چہرے پر ہاتھ مارا۔ اصل میں کل آفس سے نکلتے صبح کے 4 بج گئے تھے، اس لیے۔ فاطمہ نے اپنے قریب بیٹھتے ہوئے اپنے اکلوتے بھتیجے کو صدقے واری ہوتی نظروں سے دیکھا، اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا اور ماتھے پہ بوسہ کیا، ساتھ ہی پوچھنے لگی، عافیہ پسند آئی ہے؟ ان کے انداز پر وہ کھل کر مسکرایا۔ آنکھوں کے سامنے اس کا روتا اور کانپتا ہوا سراپا گھوم گیا۔ سچی بولوں تو پھپھو، اس عورت میں ایسا کیا ہے جسے پسند کیا جائے؟ ویسے وہ امپریس کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، جب میں صبح گھر گیا، خوشبو سے لگ رہا تھا جیسے کھانا بنایا گیا ہے، ساتھ ہی کپڑے دھونے کے آثار بھی نظر آئے، اور سب سے بڑا شوق، میرا کمرہ صاف کیا گیا ہوا تھا۔ پھپھو اور سفینہ کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات دیکھ کر اس نے کہا مارا، سچی میں بیوی اپنی پوری کوشش سے میدان میں کودی ہیں، بچوں کے ساتھ بھی بڑی اچھائی کی جا رہی ہے۔ اب آپ دونوں مجھے گھونا بند کریں اور پہلی فہرست میں اپنی چہیتی کو سمجھائیں کہ بی بی زارب سیال ایک مرد ہے، کوئی گھامر نہیں جس کے دل کا راستہ معدے سے گزرتا ہے، اس لیے اپنی انرجی ضائع نہ کرے۔ ابھی تو بغیر تنخواہ کے نہ جانے کب تک خدمت گار بنی رہے گی۔ سفینہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اگر تمہارے دل میں اس معصوم کے لیے جگہ نہیں بنتی تو یہ قدم اٹھایا ہی کیوں؟ اس نے اپنے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کیا اور مزے سے بولا، آپ نے میری ساری راہیں بند کی ہوئی تھی، جب دیکھو ایک ہی بات، شادی کر لو، شادی کے نام پر ہر دفعہ ایک ہی نام، عافیہ صاحبہ۔ اچھا چھوڑے یہ باتیں، پھپھو گاڑی قریب لاتا ہوں، اپنا سامان دے دے تو نیچے رکھاؤں۔ پھر اس نے باری باری سارا سامان گاڑی تک پہنچایا، لنچ بھی باہر سے پیک کروا کر لے آیا۔ عہد نے حسب عادت فاطمہ اور زارب کی خوب دوڑ لگوائی۔ وہ بھاگ کر سفینہ کی طرف ہی جانا چاہتا تھا، جو اس کو اٹھانے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی۔ شکر کیا جب ڈاکٹر نے چھٹی دی، اماں کو ویل چیئر پر ہی گاڑی تک لایا۔ راستے میں فاطمہ نے بہت اصرار کیا کہ زارب انہیں کوچ میں بٹھا کر ہی گھر جائے، مگر وہ بھی انہی کا بھتیجا تھا، سیدھا گھر ہی لایا۔ فکر کیوں کرتی ہیں، انشاءاللہ آج کی تاریخ میں ہی آپ اپنے گھر ہوں گی۔ ہار کر انہوں نے بھی کہنا بند کر دیا۔ وہ جو سوئی تو کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ مصطفیٰ نے نرم نرم ہاتھوں سے اس کو کندھے سے ہلاتے ہوئے آواز دی تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ کچھ لمحے تو اجنبی جگہ کو سمجھنے میں لگ گئے، پھر یوں ہی شرمندہ سی بیڈ سے اتر آئی۔ مصطفیٰ تم کب آئے؟ کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں؟ مصطفیٰ نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ زیادہ دیر نہیں سوئی ہیں، کیونکہ میں ابھی ہی آیا ہوں۔ اس نے دوپٹہ کھول کر اوڑھا اور بولی، چلو منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا نکال دیتی ہوں۔ پھر یاد آیا کہ کھانا تو اس نے ابھی بنایا ہی نہیں، تو مزید شرمندگی ہوئی، کیونکہ بھابھی تو 11 بجے سے ہی کھانا تیار کروا کر رکھتی تھی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر پلو سے چہرہ صاف کرتی کچن میں آ گئی۔ فریج کھول کر جائزہ لینے پر 2 مولیاں رکھی نظر آئی، جنہیں نکال کر اسے وقت کدو کش کر کے پراٹھا بنا کر ساتھ میں اورنج جوس سے گلاس بھر کر ٹیبل پر رکھ دیا کہ مصطفیٰ یونیفارم بدل کر آ گیا۔ مصطفیٰ جان، تم کھانا کھاؤ اور میں نماز پڑھ لوں، قضا ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کے سر ہلانے پر وہ کچن سے نکل آئی، وضو کر کے نماز پڑھ کر واپس کچن میں ہی آئی اور حیران کی حیران رہ گئی۔ مصطفیٰ میز پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور روٹی ویسی کی ویسی دھری تھی۔ مصطفیٰ بیٹا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور عافیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا،
پری میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آ جائیں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ ایک طرف یہ پیارے دل والا معصوم بچہ تھا جو ایک اجنبی عورت کو اتنی عزت اور اہمیت دے رہا تھا کہ خواہ میں عافیہ کو اپنا وجود بہت اہم لگنے لگا تھا، مگر ساتھ ہی ظالم سیال کے الفاظ سماعت میں جا گئے۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں خریدی لونڈی سے زیادہ نہیں۔ ایک یہ 7 سال کا بچہ جسے ملے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، وہ اس کے انتظار میں کھانے سے ہاتھ روک کر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک اس کا ماں جایا بھی اس دنیا میں ہی تھا جس نے کبھی جھوٹے منہ یہ نہ پوچھا کہ بہن میرے گھر میں کولو کے بیل کی طرح دن رات جتی رہتی ہو، 2 گھڑی رک کر سانس بھی لیا؟ ان کی آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے سنگھ کی جانب بڑھ گئی اور جھوٹ بولا، میں نے کھانا کھا لیا ہوا ہے مصطفیٰ جان، یہ بس آپ کے لیے ہیں، آپ کھاؤ اور میں آپ کی دادوں کے لیے کھانا بنا لوں۔ مصطفیٰ کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ کر اسے مزید دھچکا لگا تو فوراً بولی، ہاں البتہ جوس پینے میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی۔ اپنے لیے جوس کا گلاس نکال کر پینے لگی۔ پہلے سپ لیتے ہی ایک سوال ذہن میں آیا، کھانا کب کھایا ہوا تھا؟ وہی جو کل رات مصطفیٰ کے بنے سینڈوچز کھائے تھے۔ مصطفیٰ نے کھانا ختم کیا اور کتابیں لے کر بیٹھ گیا، مگر رہا وہ کچن میں ہی جہاں پر وہ اپنے ماہر ہاتھ چلاتے ہوئے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ جب تک وہ فارغ ہوئی مصطفیٰ کا قاری سپارہ پڑھانے آ گیا۔ مصطفیٰ وضو کر کے ڈرائنگ روم میں گیا تو عافیہ نے ایک گلاس میں جوس اور ساتھ میں کھیر کی پیالی ٹرے میں رکھ کر اندر قاری صاحب کو دی۔ یہاں بھی مصطفیٰ نے خوش ہوتے ہوئے فٹ سے تعارف کروا دیا۔ وہ سر پڑ رہی تھی جب گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی عہد کے اونچا اونچا رونے اور فاطمہ کے بولنے کی آوازیں گھر میں گونجی۔ وہ دعا آدھی ادھوری چھوڑ باہر آئی۔ السلام علیکم چچی۔ فاطمہ نے خوش دلی سے اس کی سبھی پریشانی پر بوسہ لیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، اور بھائی سنبھالو اپنے بیٹے کو۔ اف، یہ تو تگنی کا ناچ نچانے والوں میں سے ہوگا۔ اتنی سی عمر میں اس کا یہ عالم ہے، کیا مجال ہے جو 2 سیکنڈ بھی زبان منہ میں کی ہو، سارا رستہ روتا ہوا ہی آیا ہے۔ جس کی شان میں فاطمہ یہ قصیدے پڑھ رہی تھی وہ عافیہ کی گود میں آتے ہی آنکھیں مسلتا تھکے ہوئے انداز میں اس کے کندھے سے سر مارتے ہوئے مچلنے لگا، مگر رونے میں کمی ہو گئی۔ فاطمہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ عافیہ اسے ساتھ لگائے اس کے کمرے میں لے گئی۔ ناپی کے ساتھ کپڑے بدلنے سے پہلے اس کو بیبی آئل کی مدد سے ٹانگوں پر ہلکی ہلکی مالش کی، پھر ڈھیلی ڈھالی سی شلوار قمیض ڈال کر باہر لائی، فیڈر بنا کر دیا، جسے ختم کرتے ہی عہد صاحب مست مگن ہو گئے۔ عہد کو واکر میں ڈال کر سیدھی سفینہ کے کمرے میں آئی، ایک دفعہ پھر سلام میں پہل کی۔ السلام علیکم آنٹی، سوری میں عہد کے کپڑے بدلنے میں لگ گئی تھی۔ سفینہ کو زاری بیڈ پر بیٹھا چکا تھا، ٹانگ کے نیچے تکیہ رکھتے ہوئے اس نے ایک پل کو عافیہ پر نظر ڈالی جو پشیمانی سے دروازے کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ارے ادھر آؤ میری جان، سوری والی تو کوئی بات ہی نہیں، کیوں شرمندہ کر رہی ہو؟ سفینہ کے اشارے پر وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سفینہ نے بھی فاطمہ کی طرح اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ظریف آنکھیں گھماتا ہوا دواؤں والا بیگ کھول کر بتانے لگا، کون سی گولی درد کے لیے لینی ہے اور کون سی زخم بھرنے کے لیے کام آنی ہے۔ سفینہ سے زیادہ عافیہ نے ساری ہدایت غور سے سنی۔ ظریف نے دواؤں والا بیگ وہیں بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود کمرے سے نکل آیا۔ اس کے جاتے ہی عافیہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے چارٹ سنبھال لیا۔ دوائیں ایک دفعہ کھول کر ساری روٹین ذہن میں دہرانے کے بعد دراز میں ڈال دیں، پھر اماں سے پوچھا، آنٹی آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ سفینہ نے غور سے اس کو دیکھا، ایک دفعہ پھر اپنے قریب آ کر بیٹھنے کا بولا۔ وہ آ گئی تو شفقت کے ساتھ مخاطب ہوئی، آنٹی نہیں، اب میں تمہاری بھی اماں ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے بیٹی کہ میں تمہیں اس گھر میں دیکھ کر کتنی خوش ہوں۔ میرے عہد اور مصطفیٰ کے لیے تو یہ حادثہ رحمت بن کر آیا ہے۔ عام حالت میں ظریف جیسا اونٹ کبھی قابو نہ آتا۔ اندر آتے ہوئے وہ ماں کی آخری بات سن چکا تھا، اس لیے گھوری سمیت بولا، اماں اب مجھے اس شک میں مبتلا مت کریں کہ آپ اس عورت کو میری زندگی میں لانے کے خاطر اپنی جان سے کھیل گئی ہیں۔ سفینہ نے ملامت بھری نظروں سے دیکھتے اسے کہا، کبھی تو سوچ سمجھ کر بول لیا کرو، میری بات غور سے سنو، کسی دن ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ لو، اپنے چچا لوگ اور مصطفیٰ کے ننیہال والوں سے سب کو بلا لینا تاکہ سب کو تمہارے نکاح کا علم ہو جائے۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا، آپ بھی نہ ایسے بول رہی ہیں جیسے میں نے نکاح نہیں کیا بلکہ نیا ملک فتح کر لیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی پارٹی کی، اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے۔ تبھی باہر کی بیل ہوئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سفینہ نے عافیہ کے ہاتھ پر اپنی تسلی بھرا ہاتھ رکھا، اس کی باتوں کو محسوس نہ کرنا۔ عافیہ بولی کچھ نہیں، پر دل میں ضرور سوچا کہ اگر میں اس کی باتوں کو محسوس کر بھی لوں تو میرے پاس آپشن کیا ہے۔
सफ़ीना उससे मज़ीद इधर उधर की बातें करती रही। फातिमा थोड़ी देर कमर सीधी करने को दूसरे कमरे में लेट गई थी। मुस्तफ़ा धीरे धीरे उनका सर दबाते हुए अपने स्कूल के किस्से सुना रहा था। ज़ारिब ने दरवाजे में ही खड़े होकर फातिमा को मुखातिब किया। पप्पो, इम्तियाज़ का फ़ोन है, कह रहा है राबिया को लाहौर ले आया है, आप भी तैयार हो जाएं, हम भी चलते हैं। वो इतना कहकर अपने कमरे में तैयार होने की नीयत से बढ़ गया। फातिमा भी उसी पल बिस्तर से बड़बड़ाते हुए निकल आई। सफ़ीना ने तसल्ली दी, आपा क्यों फ़िक्रमंद होती हैं, अल्लाह ने किया तो सब खैर खैरियत से हो जाएगा। डॉक्टर भी एतबार वाली है, मुस्तफ़ा की दफ़ा फ़ारे का केस भी उसने किया था। उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि ज़ारिब बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ मुंह फुलाकर माँ के सामने था। अम्मा 1000 दफ़ा कह चुका हूँ मेरे कपड़े धोबी के पास भेजने दिया करें, अब मैं क्या पहन कर जाऊँ? एक भी सूट इस्त्री शुदा नहीं। सफ़ीना से पहले फातिमा बोल उठी, इस्त्री नहीं है तो हो जाती है, इतना शोर क्यों डालते हो? माँ पे सारा रुआब निकलता है, कभी बीवी से तो इस तरह सवाल ना किया था। कमरे में महसूस की जाने वाली खामोशी छा गई। उसका यहाँ कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह कि वो बेचारी अब जिंदा भी नहीं है, तो आप भी ना एनर्जी ज़ाया ना करें और उठकर एक सूट इस्त्री कर दें। कहने के साथ मौका दिए बगैर फातिमा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले गया। आफिया अहद के साथ मसरूफ़ थी, जो कि थोड़ी सी वॉकर चलाकर कभी उसके करीब आता, कभी दूर भाग जाता, और जब समझता कि आफिया उसे पकड़ने में नाकाम हुई है तो तालियां बजाकर हंसने लगता। फातिमा फारिग होकर वापस आई तो आफिया ने खाने का पूछा। ना बच्चे, दोपहर को काफ़ी भूख लगी थी, तब खूब पेट भर कर खा लिया, अब तक भूख का ज़रा एहसास नहीं हुआ। बस अच्छी सी इलायची वाली चाय पिला दो जब तक तुम्हारा मियाँ तैयार हो जाता है, वरना वो तो चाय भी नहीं पीने देगा। आफिया फ़ौरन किचन की जानिब बढ़ गई, मगर हुआ वही जो फातिमा कह चुकी थी। वो तैयार होने के बाद कमरे से निकला तो एक पल को रुकने को तैयार ना था। आफिया ने चाय थर्मस में डालकर साथ में फ्रिज में रखा केक भी पैक करके दे दिया। एक लम्हे को दिल सहमा भी कि कहीं अम्मा ना कह दें कि क्या ज़रूरत थी साथ में केक देने की। इसकी पहली सांस ऐसी ही थी, जबकि आफिया का हाथ शुरू से खुला था, न कम नापा जाता न दिया जाता। उसको ये याद नहीं था कि तब किस क्लास में पढ़ती थी, पर एक दिन अम्मी अब्बू से घर पर दादी के पास छोड़कर किसी फौतगी पर गए थे। उसका रोना बंद करने के लिए उन्होंने उसको 50 रुपये दिए। अभी सिर्फ 5 रुपये की चीज़ ली थी। जब गली में अपनी दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी, एक मांगने वाला आया, जिसकी कहानी न जाने फ़र्ज़ी थी या असल, मगर आफिया का दिल भर आया। हाथ में पकड़े पैसों में से पहले 10 रुपये उस आदमी को दिए, जिन्हें लेकर वो आगे चल पड़ा। फिर उसने आवाज़ देकर उसे रोका और 20 रुपये और दे दिए। अपने पास सिर्फ 15 रह गए। जब मांगने वाला चला गया तो दिल में अफसोस जगा कि क्या था जो सारे पैसे मांगने वाले को ही दे देती। यह अफसोस अगले कई माह तक उसके साथ रहा। खाना और दवा वगैरह लेने के बाद सफ़ीना भी सो गई थी। अहद भी कल की निस्बत आज 8 बजे ही सो गया। वो किचन समेट कर निकली तो मुस्तफ़ा टीवी के आगे बैठकर अपने बाप का लाइव आता शो देखने में इस कदर गुम था, जैसे सारी दुनिया में उससे अच्छा और ज़रूरी और कोई काम न रह गया हो। वो भी आकर खामोशी से सोफ़े पर बैठ गई। अब वो हर जानिब देख रही थी सिवाय टीवी स्क्रीन के, जिसे वो सिर्फ तब देखती जब ज़ारिब के बजाय कोई और बोल या नज़र आ रहा हो। 10 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। शो के ख़त्म होते ही मुस्तफ़ा होश में आते ही खुद से बोला, माई फादर इज़ अ फ्रीकिंग जीनियस। उसकी बात सुनकर आफिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुस्तफ़ा पूछने लगा, परी आप बताएं, आपको मेरे पापा कैसे आदमी लगते हैं? मुस्तफ़ा के सवाल पर आफिया की मुस्कुराहट सिमट गई। फिर बोली, सच बताऊं या झूठ? उसके सवाल पर मुस्तफ़ा खुलकर इंजॉय करता हुआ बोला, सच बताएं, सच, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आफिया उसकी बात से मुतासिर होते हुए बोली, ये बात है तो सुनो, मुझे ज़ारिब साहब एक खौफनाक, खूंखार और इंतहाई जहरीले आदमी लगते हैं। उनका बोला हर लफ्ज़ तंज में डूबा तीर ही होता है। 2 सेकंड्स तक मुस्तफ़ा पूरी की पूरी आंखें फाड़कर उसको हैरत से देखता रहा, फिर ठा ठा करके हंसता चला गया। मुस्तफ़ा को बेड में डालकर उसने खुद नमाज़ पढ़ी, फिर सफ़ीना के कमरे में ही आ गई। जिन्हें जागते हुए पाया, उसको देखते ही बोली, आफ़ी बेटा, ज़रा ज़ारिब को फ़ोन करके राबिया की तबीयत का तो पूछो। उससे कहना फातिमा से बात करवा दे तो तफसील से पूछ लेना। आफिया का ये सोच कर ही बीपी लो होने लगा कि बराह रास्त ज़ारिब से बात करनी है। फ़ौरन बोली, आपका मोबाइल ले देती हूँ अम्मा, आप खुद पूछ लें। सफ़ीना ने नाफ़ी की, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, घर वाले नंबर से ही करो, नंबर फ़ोन बुक में ही लिखा हुआ है।
مرتا کیا نہ کرتا کے مترادف سٹنگ ایریا میں رکھے فون سٹینڈ تک آئی، بک اٹھا کر دیکھنے لگی۔ پہلے ہی صفحے پر ظریف سیال کا نمبر درج تھا، مگر انگلیاں وہ نمبر ٹائپ کرنے سے مکمل انکاری تھی۔ پھر ایک خیال آیا کہ کیوں نہ امتیاز بھائی سے پوچھ لوں۔ اللہ کا شکر کر کے نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر دوسری طرف سے آنے والی آواز پر وہ ہکلا کر رہ گئی۔ ہیلو! وہ یقیناً زاری بھی تھا، کیونکہ امتیاز بھائی کی عادت اور آواز سے واقف تھی۔ وہ اکھڑ اور وٹا مار لہجے میں ہرگز بات نہیں کرتے تھے۔ دوسری جانب وہ جان گیا تھا فون گھر کے نمبر سے آیا ہے۔ اماں تو فون تک آنے سے رہیں، تار اتنی لمبی ہے نہیں کہ اندر اماں کے کمرے تک جائے۔ دماغ میں ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد وہ جان گیا تھا کہ دوسری طرف وہی ہے۔ تبھی آواز کو بارواب بناتے ہوئے غصے سے پوچھا، تم نے فون بات کرنے کے لیے کیا ہے یا مجھے بل پڑوانے کے لیے؟ عافیہ کے ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ جی چاہا فون بند کر دے، پر ہمت کر کے پوچھا، کیا یہ امتیاز بھائی کا نمبر ہے؟ دوسری طرف سے لٹ مار جواب آیا، کیا تمہیں نہیں علم کہ تم نے کس کا نمبر ملایا تھا؟ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ اماں پوچھ رہی ہیں رابعہ بھابھی کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے نیا سوال کر دیا۔ کیا اماں نے بولا تھا تم امتیاز کو فون کر کے پوچھو؟ عافیہ کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ کون سا لمحہ تھا جب کال ملائی؟ انہوں نے کہا تھا آپ کو کال کروں، سچ کہنا ہی پڑا۔ تو پھر تم نے میری بجائے اس کا نمبر کیوں ملایا؟ کاش کوئی جادو کی چھڑی ہوتی تو وہ اسی لمحے خود کو دنیا سے ہی غائب کر لیتی۔ خاموشی سے زیادہ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ عافیہ کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ ملتجی لہجے میں بولی، پلیز بتا دیں رابعہ بھابھی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتی ہیں؟ جواب میں وہ بڑے تحمل سے بولا، تم نے امتیاز کو کال کیا ہے، وہ باہر میڈیکل سٹور تک گیا ہوا ہے، 10 منٹ بعد فون کر کے پوچھ لینا، تب تک وہ آ جائے گا۔ ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ کس قدر عجیب اور مشکل آدمی تھا۔ وہ واپس سفینہ کے پاس آئی، ساری بات بتا دی، اور کیا کرتی۔ سفینہ اس کی روتی صورت دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، جاؤ دوبارہ کال کرو، اس دفعہ امتیاز کو مت کرنا بلکہ ڈائریکٹ اپنے شوہر کو کرو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، میں انہیں کال نہیں کروں گی اماں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، بات بھی ایسے کرتے ہیں جیسے کچا چبا جائیں گے۔ سفینہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ بیٹے کی تو رگ رگ سے واقف تھی، اور بہو کو یہ سب ابھی سمجھنے میں دیر لگنی تھی۔ اس وقت میں انہیں عافیہ کا بھرپور ساتھ دینا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، وہ کرو، جاؤ شاباش۔ وہ بے دلی سے پھر باہر آئی، کاپی سے دیکھ کر نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی۔ جب اس کو امید ہوئی کہ وہ نہیں اٹھائے گا، اس کی آواز آئی، اگر یوں اس حساب سے اماں کا ہر حکم مان کر چلو گی عافیہ بی بی تو زندگی بڑا خوار کرے گی، کیونکہ ہے تو وہ تمہاری ساس ہی۔ ظریف کی اتنی لمبی بات کے جواب میں اس نے پہلا فقرہ دہرایا، اماں کہہ رہی ہیں رابعہ بھابھی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جب وہ بولنے لگا تو عافیہ نے سوچا کاش خاموش ہی رہتا۔ اماں بھی نا کمال عورت ہے، ایک بیٹے کی ماں ہے، 2 پوتوں کی ڈیلیوری کے وقت وہاں بہو کے ساتھ موجود تھی، مگر پھر بھی یہ عورتیں یوں ریئیکٹ کرتی ہیں جیسے ہیومن برتھ پروسیس سے بالکل ہی لا علم ہے۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر لوگ ان کو پھٹی لگا جاتے ہیں، اچھا بھلا نارمل کیس اٹھا کر سیزر کر دیتے ہیں تاکہ بل زیادہ بنا لیں، اس کے بدلے میں ماں یا بچے پر کیا بیتے ہیں ان کی بلا سے۔ عافیہ چپ ایسے کہ کبھی زندگی میں نہ بولی ہوگی، اور وہ کہہ رہا تھا، ان سے کہو رابعہ ابھی لیبر روم میں ہیں، پھوپھو ادھر ہی ہیں، جب بھی کوئی خبر ملی خود ہی فون کر کے بتا دوں گا۔ لائن ایک دفعہ پھر بے جان ہو گئی۔ اس نے آ کر سفینہ کو بتایا، ساتھ ہی پوچھا، اماں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ سفینہ نے اس بات میں سر ہلایا، ذرا ایک درد کی گولی دے دو، درد کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی۔ اس نے دراز میں سے گولی نکال کر دی، پانی کا گلاس۔ اماں گولی لینے کے بعد واپس لیٹ گئیں۔ اسے بھی بولا، تم خود بھی سو جاؤ، کل سے بھاگ دوڑ کر رہی ہو، اچھی مطلبی وقت پر تمہیں لائی ہوں اپنی خدمتیں کروانے کے لیے۔ اس نے شرمندگی سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، آپ جانتی ہیں میری حیثیت کیا تھی اور آپ نے کیا بنا دی ہے۔ سفینہ نے فوراً اس کو ٹوکا، میرے بچے ایسے نہیں کہتے، تم تو اتنی اچھی بچی ہو، یہ تو ظریف نہیں مانتا، نہیں تو میں کب کی تمہیں بیاہ کر اس گھر میں لے آئی ہوتی۔ عافیہ نے ان کے اوپر کمبل درست کیا اور اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے بولی، اماں اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے آپ کو انہیں اس رشتے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سفینہ نے غور سے اسے دیکھا، پھر بتانے لگی، میں نے ایک دفعہ اس کو یہ حق دے کر نتیجہ دیکھ ہی نہیں لیا، بلکہ بھگت بھی چکی ہوں۔
فارے سے شادی اس نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ میں نے بھی اس کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے چاو سے فارے کے لاڈ اٹھانے چاہے، مگر اس کو مطلب رہا تو صرف ضارب کی ذات سے، باقی ایک ماں تو دور کی بات، اس کو اپنے بچوں تک کا وجود برداشت نہ تھا۔ ان کی شادی کو بھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا تھا جب فارے کو مصطفیٰ کی خوشخبری مل گئی۔ ماں بننے کا کیا علم ہوا، اس نے تو رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ بچے چاہتی ہی نہیں تھی۔ اس کے مطابق وہ صرف 23 سال کی عمر میں ہی بچے پیدا کر کے بڈھی ماں ہی نہیں بننا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے کورس کرنے کے لیے امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ بھی لینا تھا، کریئر بنانا تھا بچوں کا۔ اس کے فیوچر پلان میں کوئی حصہ تھا نہ ذکر۔ یہ تو ضارب نے نہ جانے کیا جھوٹ سچ مار کے اس کو راضی کیا تھا۔ جو بھی تھا، دونوں کو تب ایک دوسرے سے محبت تو تھی، اور یہ تو مجھے بہت بعد میں علم ہوا۔ ضارب سے شادی اس نے کی ہی اسی لیے تھی، وہ اکلوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہی ضارب سے وعدے لے چکی تھی، کبھی بچوں کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ میرا پاگل بیٹا سوچ رہا تھا شادی کے بعد خود ہی فارے کی سوچ بدل جائے گی۔ بھلا کون انسان بچے نہیں چاہتا، مگر وہ اللہ کی بندی نہیں بدلی۔ مصطفیٰ کو اس نے ایک دن بھی اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ وہ 3 ہفتوں کا تھا جب اس کو میری جھولی میں ڈال کر خود امریکہ کوئی کورس کرنے چلی گئی تھی۔ وہاں سے فون پر شوہر کے ساتھ ہر وقت رابطہ رہتا، مگر بیٹا کسی گنتی میں نہیں تھا۔ 3-4 سال تک تو اس نے مصطفیٰ کو اپنے قریب پھٹکنے تک نہیں دیا۔ بعد میں نہ جانے کیا ہوا، خود ہی اس کو کبھی ہوا تو پار کے اپنی ماں کی طرف لے جاتی۔ ہاں، بینک میں آفیسر بہت بڑی بن گئی تھی، قیاد و بند اسے ناپسند تھی، نہ اس نے برداشت کی، نہ ہی ہم نے اس کو اس کی مرضی کے خلاف چلایا۔ بیٹی، مصطفیٰ کی پیدائش کے بعد سے وہ مسلسل پرہیزی دوائیں لیتی رہی کہ کہیں دوبارہ سے بچے کی الجھن نہ پڑ جائے، مگر انسان آخر ہے تو انسان ہی، نہ رب تو نہیں ہو سکتا نا۔ دوائیں لینے کے دوران ہی عہد ہونے والا ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر وہی سین، 23 سال کی عمر میں بھی وہ 20-22 کی لگتی تھی۔ بیٹی، عہد کی مرتبہ ضارب نے آ کر مجھے بتا دیا، اس دفعہ کام اس کے بس کا نہیں۔ اگر اماں تم اس عورت کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتی ہو تو روک لو، ورنہ وہ ہسپتال کی اپائنٹمنٹ لے چکی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ تک اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ مانی تو اس شرط پر کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد ضارب اسے طلاق دے دے گا، کیونکہ اس کو امریکہ کے ایک بہت بڑے بینک سے نوکری کی آفر آئی تھی۔ ضارب چاہتا تھا وہ نوکری کرنا اب بند کر کے گھر کو وقت دے، مگر فارے بھی اپنی جگہ درست تھی۔ اپنی ساری جوانی لگا کر اس نے اپنے فیلڈ میں اپنا نام بنایا تھا۔ اب یہ چاہتا تھا وہ گھر بیٹھ جائے، جبکہ اس کے اندر یہ جراثیم سرے سے موجود ہی نہ تھے۔ عہد جب ہونے والا تھا اس دوران وہ اپنے والدین کے گھر ہی رہی۔ ضارب سے پوری طرح ناراضی تھی۔ اس بیچاری کا شاید وقت ہی ایسے لکھا ہوا تھا، عمر ہی اتنی لکھوا کر آئی تھی۔ عہد پیدا ہوا، ساتھ ہی اس کو ہیوی بلیڈنگ ہونی شروع ہو گئی۔ اچھی بھلی ہنستی بولتی اندر گئی تھی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ مجھے اس کا دکھ بہت ہے بیٹی۔ میرے بچے نے نہ دن دیکھا نہ رات اپنی ازدواجی زندگی کا بھرم رکھنے میں اپنے حق تک سے منہ موڑ لیا۔ شاید اللہ پاک کو اس کی یہی بات پسند آ گئی جو اس کا یوں بھرم رہ گیا، ورنہ شادی کے 8 سال بعد اس نے آزادی مانگ کر اسے بڑا دکھی کر دیا تھا۔ اللہ اس کی بخشش کرے، وہ بری بالکل نہیں تھی، بس اس کی سوچ جدا تھی۔ سفینہ نے اپنے آنسو آنچل میں سمیٹے۔ عافیہ کا ششدر ذہن ان سب پزل کی پیسوں کو اکٹھا کر کے پوری تصویر بنانے میں مصروف تھا۔ سفینہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، آفی، ان دونوں بچوں نے نہ تو ماں کے وجود کو محسوس کیا ہے، نہ ہی پیار دیکھا ہے۔ میں نے مصطفیٰ کی ابتدائی تربیت بڑی بااصول کی ہے۔ تم اس کی شخصیت میں کوئی کسی قسم کا احساس محرومی ڈھونڈنے سے بھی نہ تلاش کر پاؤ گی۔ وہ صرف میری گود سے واقف ہے۔ تم ان کو اپنا سمجھو گی، پیار دو گی تو یقین مانو وہ تمہیں تمہارا پیار دوگنا کر کے لوٹائیں گے۔ وہ ایسی نرم مٹی ہیں جسے جس ساکھ میں ڈالو گی ڈھل جائیں گے۔ یہی سمجھنا کہ یہ تمہاری اپنی اولاد ہے۔ ضارب اگر تمہارے ساتھ نامناسب رویہ رکھے بھی تو اس کی سزا بچوں کو مت دینا، اپنے سے دور مت کرنا۔ آفی میری جان، آج تک تم نے اپنی زندگی میں جو تکلیف اور مشقت اٹھائی ہے، سمجھو اللہ نے دنیا میں ہی اس کا انعام دے دیا ہے۔ عافیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور ان کا سرہانہ درست کرتے ہوئے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ سفینہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں اور اس کو دعا دیتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں خوش رکھے، جیتی رہو۔ مین لائٹ بند کر کے نائٹ بلب جلا کر دروازہ ہلکا سا بند کرتی ہوئی اسٹور روم میں آ گئی۔ سب کا ایک ایک سوٹ استری کر کے ہینگر پر ڈالنے کے بعد اماں اور بچوں کے تو وہیں رہنے دیے، جبکہ ضارب کا لے جا کر اس کی الماری میں رکھ دیا۔
ایک دفعہ عہد اور مصطفیٰ پر نظر ڈال کر واپس اماں کے کمرے میں آ کر ان کے بیڈ پر ہی دوسری جانب چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ سوتے میں اماں کی آواز نے ہوش کی دنیا میں واپس پٹکا، جو کہہ رہی تھی، جانتے ہو نا آفی سو رہی ہے، پھر جان بوجھ کر یوں اٹھا پٹک کیوں کر رہے ہو؟ اس نے دراز اور زور سے بند کی اور بولا، آپ اس کو یہاں اپنے پہلو میں سلانے کے لیے لائی ہیں یا گھر کے کاموں کے لیے؟ کیا فائدہ اس کا؟ گر صبح کے 4 بجے بھی میں نے ہی آپ کو چائے بنا کر دینی ہے؟ اس کی آواز اتنی اونچی تھی، قبر کے مردے بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے اور کہتے، بھائی تو بول، ہمارے آرام کی خیر ہے۔ وہ تو پھر بڑی کچی نیند سونے والی تھی۔ سوتے میں بھی دوپٹہ سر اور سینے پر اس طرح لپٹا ہوا تھا جیسے جاگتے میں رہتا۔ ڈھیٹ بن کر اس سے مزید لیٹا نہ رہ گیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لو آ گیا اب سکون، بچی کی نیند خراب کر دی۔ سفینہ کے ملامت کرنے پر زارب نے فقط ایک اچٹی سے نظر اس پر ڈالی اور واپس مٹھائی کے ڈبے پر جھکتے ہوئے چڑھانے کو بولا، اماں آپ بس کمال ہی کرتی ہیں، اچھی خاصی عمر کی عورت کو بچی کہہ رہی ہیں۔ سفینہ نے اس کے کندھے پر ایک ہاتھ جڑا، وہ بیٹھا بھی تو ان کے قریب ہی ہوا تھا، اور جتاتے ہوئے بولی، کتنی عمر ہے اس کی جو تم یوں اچھی خاصی عمر پر زور دے کر جتا رہے ہو؟ تم سے 3 سال چھوٹی ہی ہے، اور ماؤں کے لیے تو اولاد بوڑھی بھی ہو جائے تو بچی ہی رہتی ہے۔ عافیہ کچھ بھی کہے بغیر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ سفینہ چائے کے ساتھ مٹھائی لیتے ہوئے مسلسل زارب سے باتوں میں مصروف تھی۔ یہ تمہارا کافی کا دوسرا کپ ہے، ارادے تو نیک ہے نا؟ رات بھر نہیں سوئے ہو، اب کیا دن کو بھی جاگنا ہے؟ اس نے سپ لیا اور بولا، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، اپنی ٹیم کے ساتھ فیصلہ آباد جا رہا ہوں، مگر فکر نہ کرے، ہسپتال میں 2-3 گھنٹے کی نیند لے لی تھی اور انشاءاللہ رات سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ سفینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، چلو اگر جانا ضروری ہے تو خیریت سے جاؤ، مگر دیکھو گاڑی خود نہ چلانا۔ اس نے مسکراتی نظروں سے ماں کو دیکھا اور بولا، میں جانتا تھا یہ ہدایت ضرور ہونی ہے، آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں، اپنی گاڑی لے کر ہی نہیں جا رہا ہوں، ٹیم کے ساتھ ان کی وین میں ہی جاؤں گا تاکہ راستے میں تھوڑی آنکھ لگا سکوں۔ عافیہ وضو کر کے نکلی تھی۔ سفینہ نے خوشخبری سنائی، عافی مبارک ہو، تمہاری بھتیجی آئی ہے، آؤ منہ میٹھا کرو، ہم ماں بیٹا تو آدھی رات کو ہی پارٹی کر رہے ہیں۔ عافیہ کو خوشی ہوئی، بے اختیار منہ سے ماشاءاللہ نکلا اور بولی، آپ کو بھی مبارک ہو، رابعہ بھابھی اور بچی تو ٹھیک ہے نا؟ سفینہ نے مٹھائی اس کی طرف بڑھائی، اس لیے اس نے ایک گلاب جامن کا آدھا پیس اٹھا لیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ زارب کا جھوٹا تھا۔ ہاں خیر سے دونوں ٹھیک ہیں، کیس نارمل ہو گیا، اس لیے ڈاکٹر نے اسی وقت چھٹی دے دی، زارب ان کو روانہ کر کے ہی آیا ہے۔ سفینہ تفصیل بتانے لگی۔ زارب اس دوران اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تو سفینہ نے عافیہ کو مخاطب کیا، جاؤ ذرا اس کے کپڑے وغیرہ دیکھ لو، پھر سے شور نہ کرے، اس کو ابھی فیصلہ آباد کے لیے نکلنا ہے۔ عافیہ جی اچھا کہہ کر وہاں سے چل تو پڑی، مگر نہ تو زارب کے کمرے میں داخل ہونے کی جرأت ہوئی، نہ ہی دستک دینے کی، تو وہیں کھڑی رہی دروازے کے باہر۔ چند منٹ بعد ایک دم دروازہ کھلا اور وہ ٹھٹک کر ادھر ہی رک گیا۔ آنکھوں میں حیرت اور حقارت تھی، مگر جس کے لیے تھی اس نے تو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ جب وہ بولا تو آواز دھیمی اور سرد تھی، ویسے کتنا اچھا طریقہ ہے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کر کے ان کی زندگی میں اپنی جگہ بنانا، مگر یاد رکھنا اصل مقام کسی کے دل میں جگہ بنانا ہے، اور فارچونیٹلی دل کی دنیا میں مکر و فریب کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک بات تو بتاؤ، تم نے اپنے شوہر سے طلاق مانگ کر لی تھی یا اس نے رحم کھا کر دی تھی؟ وہ وہاں ویسے ہی نظریں جھکا کر خاموش کھڑی رہی تو وہ بولا، چلو نہ بولو، دیکھتے ہیں آخر کب تک یہ خاموشی کا دور چلتا ہے۔ وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اسٹور روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد استری کا سوئچ آن ہونے کی آواز آئی۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے اسٹور کے دروازے تک آئی اور ہمت کر کے آفر کی، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لا دوں؟ استری کرتے زارب کے ہاتھ ایک پل کو تھمے اور دوبارہ مصروف ہو گئے اور بولا، عافیہ بی بی، مجھے اپنے کام کرنے کی عادت بہت پرانی ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ عافیہ نے اپنے منہ پر بڑا تگڑا تھپڑ محسوس کیا تھا۔ شام میں وہ اپنے کام زبردستی فاطمہ سے کروا رہا تھا اور اس کو یوں دھتکار دیا۔ وہ اماں کے کمرے میں واپس جانے کے بجائے بچوں کے کمرے میں آ گئی، نماز پڑھ کر سبق میں دھیان دیا تاکہ زارب کی باتیں اور زارب کا خیال ذہن سے نکل جائیں، مگر ذہن میں مسلسل چلنے والے سوال۔ اگلا سارا دن کپڑوں کا اتنا بڑا ڈھیر جو اس گھر میں آتے ہی پہلی رات کو دھویا تھا، اسے استری کرتے، عہد کا خیال کرتے، اماں کی واش روم وغیرہ کے لیے مدد کرتے، یہ خیال ذہن سے چمٹ کر رہ گیا، آخر زندگی کا یہ کون سا موڑ ہے اور آگے کدھر کو جائے گی؟
اگلے آنے والے کئی دن ظریف کی تیز طنزیہ نظروں اور زہریلے لفظوں سے بچنے کی کوشش میں آنکھ میں چولی کھیلتے گزر گئے۔ اس نے اپنے آپ کو بچوں میں پوری طرح مگن کر لیا تاکہ کوئی اور خیال ذہن و دل تک رسائی ہی نہ کر سکے۔ ویک اینڈ پر فاطمہ کا فون آ گیا۔ پوتے کا عقیقہ اور ختنے وغیرہ ایک ہی دن کر رہی تھی۔ سفینہ سمیت سب گھر والے شریک ہوں۔ اسی سلسلے میں گھر پر بحث چلتی رہی۔ دونوں ماں بیٹا سٹنگ ایریا میں موجود تھے۔ سفینہ ویل چیئر پر تھی۔ ظریف پھسکڑا مار کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آدھی توجہ ہاتھ میں پکڑے فون کی طرف تھی تو آدھی ماں کی طرف، جو کہہ رہی تھی، تم سن بھی رہے ہو میں نے کیا کہا ہے؟ فون سے سر اٹھا کر اس نے دیکھا اور اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، سچی میں اماں، آپ کو یہ لگتا ہے میں اس کا ہاتھ تھام کر بازاروں میں خوار ہونے جاؤں گا؟ سفینہ نے بھی کوئی ادھار نہ رکھا اور بولی، فارے کے ساتھ تو بڑے شوق سے جاتے تھے۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے ماں کو دیکھا اور بولا، اس کے ساتھ اس لیے جاتا تھا کیونکہ وہ میری بیوی تھی، اس کو اپنی کہی بات منوانی آتی تھی، وہ کوئی کاٹ کا الو نہیں تھی۔ اماں وہ ایک کھری اور ڈٹ جانے والی عورت تھی، آئندہ ایسا مقابلہ نہ کیجیے گا تو بہتر ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ سفینہ غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ وہ جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آیا۔ یہ لے پیسے رکھے، میں ایک لڑکی کو فون کر دیتا ہوں، وہ اس کو اپنی بہن کی بوتیک پر لے جائے گی، اس کا سیلون بھی ہے، تو ایک چھت کے نیچے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ مجھ سے امید نہ رکھیے گا۔ تو یہ تھا ہمارا تیسرا ایپیسوڈ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔